اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علم القرآن کورس کے اس لیسن 14 پارٹ 1 میں آپ سب کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں اور ویلکم کرتا ہوں. یہ ہمارا کورس، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ورڈ بائی ورڈ قرآن کا میننگ ڈائریکٹ عربک میں سیکھ سکیں، اور ہمیں خداوند متعال کا بے حد شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق نصیب کی ہے کہ ہم اس کورس کو اس مبارک مہینے میں کر پا رہے ہیں. اور دیکھتے ہی دیکھتے ہم لیسن نمبر 14 تک پہنچ چکے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے آپ سب نے جو ہمارا سیکنڈ ایگزام تھا اسے دیا ہوگا. البتہ یہ وہ ایگزام ہے جو چند دنوں تک اوپن رہے گا. اگر کوئی ابھی تک اس کا تھوڑا بیک لاگ باقی ہے، ابھی تک وہ لیسن 13 کو کمپلیٹ نہیں کر پایا ہے، تو 1-2 دن اس کے پاس ہے کہ وہ جلدی سے جو پرانی چیزیں ہیں اسے کور کر لے. ہمارا سیکنڈ ریویژن سیشن بھی اپلوڈ ہو چکا ہے، جس میں ہم لیسن نمبر 8 سے لیسن نمبر 13 تک ہم ریوائز کریں گے. ہم نے ریوائز کیا ہے، اور اس کے بعد آپ یہ ایگزام دے سکتے ہیں. ایگزام میں جو کویشچنس ہے وہ بہت ڈیفیکلٹ نہیں ہے، لیکن ایگزام کے لیے تیاری اور مطالعہ اور ریویژن ضروری ہے. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ریویژن ایگزام یہ بس بہانہ ہے. مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم قرآن سے اپنا انس اور اپنا رابطہ اور زیادہ گہرا کر سکیں، اور اس انس اور اس رابطے کے نتیجے میں قرآن ہماری زندگی میں وارد ہو اور انٹر ہو، اور ہماری زندگی، ہماری فیملی، ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، سب کے سب ان کے اندر قرآنی رنگ آ جائے. آئے تو اپنا 14واں درس لیسن نمبر 14 شروع کرتے ہیں. جو آیات اس درس سے متعلق ہے اس کی تلاوت سے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا أَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. لِيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. آیات کی تلاوت کو آپ نے سماعت فرمایا.
اور انشاءاللہ اب اگلا مرحلہ جو اس درس میں جو نیو ورڈز ہے اس کے بارے میں ہم اپنی گفتگو کو شروع کریں گے۔ اس درس میں جو آیات ہے وہ 11 آیتیں ہیں۔ البتہ یہ بھی میں یہاں پر بیان کرتا ہوا چلوں کہ کبھی کبھی جو ورس ہم لے کر آئے ہیں کہ بریکٹ میں اس کا ایڈریس دیا ہوا ہے، سورہ نمبر اور آیت نمبر، کبھی کبھی یہ فل آیت نہیں ہے، آیت کا ایک پارٹ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کی آیات میں بہت بار ایسے ہوتا ہے کہ ایک آیت میں چند سینٹنسز موجود ہے، تو ہم سہولت کے لیے، ایزی کرنے کے لیے بہت بار آپ دیکھیں گے ایگزامپلس میں کہ پوری آیت ہم نہیں لے کر آئے ہیں، اس آیت کا ایک کمپلیٹ سینٹنس ہم یہاں پر لے کر آئے جس کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئے دیکھیں جو نئے ورڈز ہمارے سامنے ہیں۔ سب سے پہلے ہم شروع کریں گے ناؤنس سے۔ ناؤنس یعنی نیمز، نیمز کو ہم سمجھنے کی یہاں پر کوشش کریں گے۔ ناؤنس، آج جو ورڈز ہمارے سامنے ہیں ناؤنس، وہ بہت ہی آسان ہیں۔ ان میں کے اکثر وہ ورڈز ہے جس کا میننگ آپ پہلے سے ہی جانتے ہیں۔ ان میں سے اکثر ورڈز وہ ہے جو ہم اردو میں بھی اسی طرح جس طرح عربک میں ہے استعمال کرتے ہیں۔ پہلا ورڈ ہے انجیل۔ انجیل کیا ہے؟ جناب عیسیٰ سلام اللہ علیہ کی کتاب کا نام ہے کہ اردو میں بھی ہم اسے کہیں گے انجیل۔ اردو میں بھی اسے کیا کہیں گے؟ انجیل۔ انگلش میں اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں بائبل۔ انجیل کہ یہ آسمانی کتاب ہے جو جناب عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ البتہ یہ سوال کہ آج جو کتاب بائبل کے نام سے معروف ہے اور ہمارے درمیان موجود ہے، آج بھی ایک کتاب ہے جو بائبل کے عنوان سے ہمارے درمیان موجود ہے، کیا یہ بائبل جو کرنٹلی ہمارے درمیان موجود ہے، کیا یہ وہی بائبل ہے جو حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی تھی؟ یہ ایک سوال ہے کہ جس کے اوپر الگ سے گفتگو کی ضرورت ہے۔ ہم جو مسلمان ہیں ہمارا کلیم یہ ہے کہ البتہ دلیل بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ جو اصلی بائبل تھی جو جناب عیسیٰ پر نازل ہوئی تھی وہ آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ آج جس کتاب کو بائبل کہا جاتا ہے وہ حضرت عیسیٰ کے بعد میں چند سال، ایک عرصہ گزرنے کے بعد اسے لکھا گیا، اور البتہ اس کا ہم انکار نہیں کریں گے کہ آج کی جو بائبل ہے اس کے اندر جو اوریجنل بائبل ہے اس کے پارٹس موجود ہے، لیکن اس کو الگ کرنا کہ اس کے اندر کون سا ریئل بائبل ہے کون سا ریئل بائبل نہیں ہے یہ ہمارے لیے ممکن نہیں۔ تو یہ رہی الہی کتاب انجیل یا بائبل۔ دوسرا لفظ ہے وہ بھی بہت آسان ہے، اور وہ کیا ہے؟ تورات۔ ہم اردو میں اسے کہتے ہیں توریت۔ دیکھیے وہی تورات ہے جسے ہم اردو میں تھوڑا اس کا تلفظ بدل جاتا ہے، بن جاتا ہے توریت، یعنی انگلش میں سے کہتے ہیں توراہ۔ توراہ دیکھیں سیم تلفظ بہت ہی۔ یہ وہ کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور اس کے بارے میں بھی وہی بات جو میں نے انجیل کے بارے میں بیان کی۔ یہ سوال ہمارے سامنے موجود ہے کہ آج جو توراہ یا توریت ہمارے درمیان موجود ہے، کیا یہ وہی توریت ہے جو جناب موسیٰ پر نازل ہوئی تھی؟ ہم مسلمانوں کا کلیم یہ ہے، البتہ اس کی علمی گفتگو اپنی جگہ پر موجود ہے۔ ہمارا کلیم یہ ہے، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ وہ اوریجنل تورات نہیں ہے، اس میں تبدیلی آئی ہے اور حق اور باطل اس میں مکس ہو گیا ہے۔ تو یہ رہے ہمارے دو ورڈز۔ آئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائے۔ تھرڈ ورڈ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے اہل، اور یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو آپ سن چکے۔ اس فیملی کے ورڈ کون سے؟ اہل بیت۔ آپ بتائیں اہل بیت کا میننگ کیا ہے؟ اہل بیت یعنی گھر والے، بیت یعنی گھر، اس گھر سے ریلیٹڈ جو ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں اہل بیت۔ اہل کا مطلب ہوتا ہے اہل یعنی گھر والے یعنی فیملی۔ اور سمپلسٹ ورڈ جو ہم یوز کرتے وہ ہے اہل بیت، یعنی وہی گھر والے، فیملی والے۔ تو اہل اور آئے گا اس میں کہ
اس کے الگ الگ یوز جو قرآن نے کیے اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے جب ترجمے کا وقت آئے گا. فار ایگزامپل قرآن نے کہا ہے اہل الانجیل، یعنی انجیل والے، اہل انجیل، انجیل جن کے لیے بھیجی گئی تھی. تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ اہل کہاں پر آیا ہے. کچھ جگہوں پر ہم اس کا ترجمہ کریں گے اہل یعنی اس چیز کے ماننے والے، کچھ جگہوں پر ہم مانا کریں گے گھر والے. نیکسٹ ورڈ ہے، یہ بھی بہت ایزی ہے، یہ ہے والدہ، اور یہ ہم اردو میں بھی اسے استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں والدہ، آپ کے والدہ کی طبیعت کیسی ہے. فار ایگزامپل ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں والدہ یعنی والدہ، ماں، یا اسے کہا جائے گا مدر. باپ یا والد کیا کہا جائے گا؟ والد. دیکھیں والد یہ ایک عربک لفظ، لیکن والد کے لیے دوسرا لفظ کیا تھا؟ اب. والد کے لیے دوسرا لفظ تھا اب. والدہ کے لیے دوسرا لفظ کیا ہے؟ ام. یہ بھی آپ دیکھ لیں، ام یعنی ماں. تو دیکھیں یہ پیئرس ہے، اس کو ہم ذہن میں رکھنے کی کوشش کریں گے. والد والدہ، باپ ماں، اب ام. تو یہ رہا ہمارا نیکسٹ ورڈ، یہ بھی اردو میں یوز ہوتا ہے. نیکسٹ ورڈ بھی ہے وعد. کیا ہے یہ ورڈ؟ وعد. وعد یعنی وہی وعدہ جو ہم اردو میں اسے کہتے ہیں، انگلش میں کیا کہیں گے آپ؟ پرومس. دیکھیں وعدہ یہ ایکچولی عربک سے لیا ہوا ورڈ ہے جو ہم اردو میں یوز کرتے ہیں. وعد، میں نے وعدہ دیا، پرومس کیا. تو یہ رہا. نیکسٹ ورڈ ہے فاسقون، فاسقین. دیکھیں یہ پلورل ہے، کیوں؟ کیونکہ واو و نون و یا و نون یہاں پر آ چکا ہے. تو یہ کس کی پلورل ہے؟ فاسق کی پلورل ہے. فاسق کی جمع کیا ہوگی؟ فاسقین یا فاسقون. اس طرح اگر اس کی فیمینائن جمع آپ بنانا چاہتے ہیں، وہی رول نہ بھولے، فاسقات. فاسقات اس کی پلورل فیمینائن بن جائے. فاسق کا ہم ترجمہ تو آسان ہے، ہم اسے اردو میں لکھیں گے فاسق، فاسقوں کی جمع. لیکن فاسق کا مطلب کیا ہے؟ فسق یعنی کیا؟ فسق یعنی نافرمانی، جو نافرمانی کرتا ہے، جو خدا کی مخالفت کرتا ہے. البتہ اس میں ایک نقطہ پہلو یہ ہے کہ جو اوپنلی مخالفت کرتا ہے، یعنی جو فسق کو انجام دیتا ہے اور تاکہ دیگر لوگ اسے دیکھ سکیں. البتہ اس میں بہت گفتگو موجود ہے، ہم یہاں پہ صرف اس کا لٹرل اور سمپل میننگ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. لیکن جب آپ احکام کی بحث میں آئیں گے، تفسیر کی بحث میں آئیں گے، تو اس میں بہت ساری ڈیٹیلز موجود ہے کہ قرآن کے اندر فاسق کون ہے، اس میں ڈیٹیلز موجود ہے. فی الحال ہم صرف ترجمہ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ رہا ہمارا نیکسٹ ورڈ. لاسٹ جو ناؤن ہے اس درس میں وہ ہے فرقان. فرقان یہ بھی آپ کا نام سنا ہوا ہے. ہمارے یہاں نام بھی بعض اوقات رکھا جاتا ہے کسی شخص کا، فرقان. اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ فرق. دیکھیں فرق، فرق. فرق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ کسی چیز میں فرق ڈالنا، سیپریٹ کرنا. فرق یعنی ڈفرنس، سیپریشن. فرقان کا مطلب ہے وہ چیز جو فرق کو ایجاد کرتی ہے، جو جدا کرتی ہے، جو سیپریٹ کرتی ہے. دیکھیں یہاں پہ جو اردو میں لکھا ہوا ہے کیا ہے؟ جدا کرنے والا. جدا کرنے والا یا امتیاز کرنے والا. امتیاز اردو میں یعنی جو ڈسٹنگوش کرتا ہے. میں انگلش میں لکھتا ہوں ڈسٹنگوش، یعنی دو چیزیں ہیں جو ایک دوسرے سے سملر ہے. اب کوئی آئے ان دو چیز جو ظاہری طور پر سملر، ان کو ایک دوسرے سے الگ کرے. اور دیکھیں ہم آیت کے ترجمے میں اس کو دیکھیں گے کہ فرقان قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے. قرآن کا نام کیا ہے؟ فرقان. کیوں؟ کیونکہ وہ جدائی ڈالتا ہے، وہ ڈفرینشیٹ کرتا ہے، ڈسٹنگوش کرتا ہے. کس میں اور کس میں؟ حق اور باطل میں. دیکھیں قرآن حقیقت کی کتاب ہے، حق کے ساتھ یہ قرآن نازل ہوا ہے، یعنی ریالٹی ہے اس میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ
جو ریئل ہے اور جو نان ریئل ہے، جو حق ہے وہ باطل ہے، جو باطل ہے اسے قرآن الگ کر دے۔ تو یہ رہے ہمارے ناؤنس۔ آج کے جو ضمائر ہے اس کی طرف آئے گفتگو کرے۔ ضمائر یعنی پروناؤنس۔ پہلا جو پروناؤن ہے وہ کیا ہے؟ ہا۔ یہ ہا در حقیقت بہن ہے کس کی؟ ہو کی۔ دیکھیں میں اس طرح بیان کر رہا ہوں تاکہ ریممبر کرنے میں آسانی ہو۔ دیکھیں یہ بھائی بہن ہے۔ بھائی کون ہے؟ ہو۔ ہو کا مطلب کیا تھا؟ اس کا، اس کی۔ لیکن ہو صرف مسکیولین کے لیے یوز ہوتا ہے، یعنی ہو مرد کے لیے یوز ہوتا ہے پروناؤن۔ کتابہ یعنی اس ایک مرد کی کتاب۔ دیکھیں یہ ڈفرنس عربک میں موجود ہے۔ ہم اردو میں یہ ڈفرنس نہیں کہتے۔ اگر ایک مرد ہو، ایک مین ہو تو ہم کہتے اس کی کتاب، ایک خاتون ہو تو بھی ہم کہتے اس کی کتاب۔ لیکن انگلش میں دیکھیں فرق ہے، ہم کیا کہیں گے؟ ہز بک۔ ہز بک عربک میں کہے کیا بنے گا؟ کتابہ، یعنی ہز بک۔ لیکن آپ اگر کہنا چاہے ہر بک، ایک خاتون کی کتاب، کیا کہیں گے؟ کتابہ۔ دیکھیں فرق ہے۔ ہو ہا، ہو ہا، ہو یعنی ہز، میں انگلش میں لکھ رہا تاکہ فرق کلیئر ہو جائے۔ ہا یعنی ہر، ہز ہر، ہز بک ہر بک، اس ایک مرد کی کتاب، اس ایک خاتون کی کتاب۔ تو دیکھیں یہ پروناؤنس میں فرق ہے، ہو ہا۔ اور بھی پیئرس تھے، میں آپ کو ریمائنڈ کروں، کیا تھے؟ ہوا ہیا، ہوا ہیا یعنی وہی، ہی شی، ذالک تلک دیٹ اشارے کے لیے، لیکن مرد عورت کے لیے، ہذا ہذہ مرد کے لیے، ہذا عورت کے لیے، خاتون کے لیے ہذہ۔ دیکھیں یہ ہمارے پیر سے، یہ بھائی بہن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک مرد کے لیے یوز ہوتا ہے اور ایک خاتون کے لیے، عورت کے لیے، لیڈی کے لیے۔ تو یہ ہا ہے کس کی بہن؟ ہوا کی، ہو کی بہن، ہو کی بہن بن جائے گی ہا۔ اگزامپل، اگر میں کہنا چاہوں اس ایک خاتون کا گھر، کیا کہوں گا؟ تیزی سے آپ جواب دیں۔ بیتھا۔ اس ایک مرد کا گھر، بیتھہ، بیتھہ، بیتھا۔ اس طرح آپ ڈفرنٹ ورڈز بنا سکتے ہیں۔ نیکسٹ جو پروناؤن ہمارے درس میں ہے وہ ہے اولئک۔ اولئک، صحیح تلفظ کریں، اولئک، اس کا مطلب ہے وہ لوگ، وہ لوگ۔ دیکھیں اشارے کے لیے، لیکن ایک گروپ کی طرف اشارے کے لیے۔ تو دیکھیں یہ پلورل ہے کس چیز کا؟ ذالکا کا یا تلکا کا۔ دیکھیں توجہ چاہتا ہوں، ذالکا یا تلکا یعنی وہ، دور کا اشارہ دیٹ، نزدیک کا اشارہ کیا ہوتا ہے؟ دھس، دور کا اشارہ دیٹ یعنی وہ۔ لیکن وہ یعنی ذالکا ایک انسان کے لیے ہم یوز کرتے ہیں، یعنی ذالک الرجل یعنی وہ مرد۔ لیکن آپ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ، آپ کیا کہیں گے؟ اولئک الرجال یعنی وہ سب مرد، اولئک الرجال، دور کا اشارہ لیکن ایک گروپ کا اشارہ ہے۔ تو دیکھو اولئک کیا ہے؟ اولئک پلورل فارم ہے، یعنی جم ہے، ایک سے زیادہ لوگوں کے لیے جب ہم اشارہ کرنا چاہیں گے تو کہیں گے اولئک۔ تو یہ رہے ہمارے دو پروناؤنس۔ دو حرف یا دو کنیکٹرز اس درس میں ہمیں سیکھنے ہیں جو بہت ہی آسان ہے۔ البتہ کنیکٹرز کے بارے میں تاکید کرتا رہا ہوں، پھر سے یہاں پر کہوں گا کہ اس کو آپ میمورائز کریں، اس کو ہمیں بائی ہارٹ کرنا ہوگا، ہم ریپیٹ کریں، اتنی پریکٹس کریں کہ یہ ہمارے ذہن میں فٹ ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نیو ورڈز ہیں، اردو میں ہم یہ کنیکٹرز یوز نہیں کرتے، انگلش میں ہم یہ کنیکٹرز یوز نہیں کرتے۔ تو آج جو پہلا کنیکٹر ہے وہ ہے لو۔ لو کا مطلب ہے اگر یا if۔ آپ بتائیں ایک اور ورڈ تھا، ایک اور حرف تھا
جو ہم نے سیکھا جس کا میننگ بھی کیا ہے if, وہ کیا ہے in. تو دیکھیں ٹو ڈفرنٹ ورڈس سیم میننگ. آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ ان دو میں فرق کیا ہے. ان دو کا میننگ if ہے لیکن ایک فرق موجود ہے جو جب میں آیت کا ترجمہ کروں گا اس وقت انشاءاللہ میں بیان کروں گا کہ لو اور ان میں فرق کیا ہے. دیکھیں یہ جو بہت ہی اسپیشل فرق ہوتا ہے, بہت ہی اسمال ڈفرنس, یہ امپورٹنٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں کچھ جگہوں پر ان آیا ہے, کچھ جگہوں پر لو آیا ہے, اور خدا کی یہ کتاب ہے تو یقیناً کوئی حکمت ہے, کوئی ریزن ہے کہ خدا نے ایک جگہ پر کہا ہے ان, ایک جگہ پر کہا ہے لو. تو یہ جو ڈفرنس ہے یہ امپورٹنٹ ہے. لیکن اگر ہمیں یہ ڈفرنس پتہ نہ بھی چلے, جو اس کا کامن میننگ ہے اس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے. یعنی ہمیں پتا ہو کہ لو اور ان دونوں کا میننگ if ہے, ایک سلائٹ ڈفرنس اس میں موجود ہے کہ ترجمے میں اس کی طرف اشارہ کروں گا. نیکسٹ جو ورڈ ہے وہ کیا ہے ان. دیکھیں یہاں پر ہم دھوکہ نہ کھائے کیونکہ یہ ورڈ سملر ہے کس سے, ان. دیکھیں ان یہ دو ڈفرنٹ ورڈز ہیں. یا ہم نے انما, آپ کو یاد ہوگا, یا انما, یا ان. دیکھیں یہ کتنے سملر ورڈز ہیں. ہمارا میں دیکھیں ہم نے سب سے پہلے انا کو سیکھا, پھر ان کو سیکھا, پھر انما کو سیکھا, اور پھر انما کو سیکھا, اور آج ہم نمبر 5 انا کو سیکھنے جا رہے ہیں. ان کے میننگ کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے. دیکھیں انا کا میننگ کیا تھا آپ بتائیں, یقیناً. انما کا میننگ کیا تھا, کسے یاد ہے, کس کے ذہن میں؟ انما یعنی یقیناً صرف. انما کا مطلب کیا تھا, یقیناً کہ. ان کا مطلب کیا تھا, کہ, جوائن کرنے کے لیے. انا کا مطلب کیا ہے, انا کا مطلب بھی ہے کہ. تو دیکھیں نمبر 2 اور نمبر 5 یعنی ان اور انا کا میننگ سیم ہے, کہ. اس میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے. 2 ڈفرنٹ ورڈز وتھ سیم میننگ. اور ہمیں اس میں کنفیوز نہیں ہونا ہے. انا یعنی یقیناً, انا یعنی کہ. انا آتا ہے دو چیزوں کو جوائن کرنے کے لیے, انا آتا ہے تاکید کے لیے, اور اس کے الگ جو دیگر ویریشنز ہے اس کی طرف بھی توجہ کریں. ایک اور ہم نے جو ورڈ دیکھا تھا جو بہت سملر ساؤنڈنگ ہے وہ کیا, ان. دیکھیں یہ بھی ہم نے سیکھا, یہ 6th ورڈ ہے, ان یعنی اگر. دیکھیں ان میننگ میں فرق ہے. ان یعنی اگر, ان یعنی کہ. انا یعنی یقیناً, انا یعنی کہ. انما اس میں بھی فرق ہے. انما یعنی یقیناً صرف, certainly only. انما یعنی یقیناً کہ, certainly that. تو یہ 6 words ہے, اس کے تلفظ میں زیادہ فرق نہیں ہے. ہمیں خیال رکھنا ہوگا کہ ہم کنفیوز نہ ہو جائیں. تو الحمدللہ ہمارے حروف بھی ہم نے کور کر لیے. آ جائے جو لاسٹ ہمارا ٹیبل ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے. یہ جو افعال اور یہ جو وربس ہے اس کی طرف ہمیں خاص توجہ کرنی ہوگی تاکہ یہ جو سٹرکچرز یہاں پر ہے اسے ہم پہچان پائیں. تو آ جائے وربس کی گفتگو کو شروع کریں. پہلے 2 ورڈز کیا ہے, دیکھیں ساؤنڈ ان کا سملر ہے. اقامو قالو. دیکھیں اقامو قالو, اینڈ ان کا سملر ہے. آپ گیس کریں یہ واو الف کس بات کی نشانی ہے. میں یہاں پہ مارک کر دوں, واو الف یہاں ہے. واو الف یعنی یہ پلورل ہے. دیکھیں آسان ہے پہچاننا. اقامو قالو. اقامو کس فیملی سے ہے, قیام سے ہے. قیام. اقامو یعنی انہوں نے قائم کیا. انہوں نے کا مطلب ہے یہ کیا ہے, پلورل ہے. اقامو قائم کیا یعنی اسٹیبلش کیا, کسی چیز کو قائم کرنا, کسی چیز کو اپنے پیروں پر اٹھانا اور کھڑا کرنا یا اسٹیبلش کرنا. عربک میں کیا کہیں گے, انہوں نے قائم کیا. دے اسٹیبلشڈ. یہ کیا ہے, یہ پاسٹ ٹینس بھی ہے.
اقامو دے اسٹیبلشڈ، ماضی کی بات ہو رہی. اسی طرح کالو، کالا کا مطلب کیا تھا، ہم یہ ورڈ دیکھ چکے. کالا یعنی اس نے کہا. کالا اور کالو میں فرق کیا ہے؟ بس واو الف کا. تو ڈفرنس کیا ہوگا میننگ میں؟ صرف سنگولر اور پلورل کا. کالا کا مطلب ہے اس نے کہا، کالو کا مطلب ہے انہوں نے کہا. دے سیڈ، انہوں نے کہا یا کہیں گے دے سیڈ، کہ یہ بھی پاسٹ ٹینس ہے. اقامو انہوں نے قائم کیا، دے اسٹیبلشڈ. قالو انہوں نے کہا، دے سیڈ. دیکھیں دے کی بات ہو رہی ہے یعنی غائب انسان کی. تو یہ رہے ہمارے دو ورڈز جو سملر تھے. تھرڈ ورڈ ہمارا کیا ہے؟ علمتو. علمتو، علمتو یہ کس فیملی سے ہے؟ آپ نے گیس کیا ہوگا، یہ ہے علم کی فیملی سے. علم، علمتو، تعلیم، عالم، معلوم، علماء، علامہ. دیکھیں اس فیملی کے اتنے ورڈز ہیں جو ہم روزمرہ کے اپنی لینگویج میں یوز کرتے ہیں. عالم، علامہ، معلوم، تعلیم، معلم. تو علمتو کیا ہے؟ یہ ورب ہے. اس کا میننگ کیا ہے؟ میں نے. دیکھیں میں نے سکھایا. دیکھیں تعلیم سے ہے یہ. علمتو یعنی سکھانا، ٹو ٹیچ. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ I taught. میں نے سکھایا. I taught. علمتو. دیکھیں یہ تو جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ تو جب کسی ورب کے اینڈ میں آتا ہے اس کا مطلب ہے میں. یہ ایک علامت ہے میں. علمتو. آپ سے سوال کروں گا، میں کہنا چاہتا ہوں میں نے لکھا. میں نے لکھا کیا کہوں گا؟ کتب تو. کتب تو. میں نے عبادت کی کیا کہوں گا؟ عبد تو. اس نے عبادت کی، عبادہ. دیکھیں یہ آپ نہ بھولیں، عبادہ ہم نے اس کو سیکھا تھا. اسی طرح آپ اگر ایک پاسٹ ٹینس والا ورب ہے اس کے اینڈ میں تو لگا دے، تو میننگ بن جاتا ہے میں. البتہ اردو میں کنفیوز نہ کرے، تو میں نہ، عربک کے تو کی بات ہو رہی ہے. عربک میں جب ورب کے اینڈ میں، فعل کے اینڈ میں تو آ جائے گا اس کا مطلب ہے میں. تو علمتو یعنی میں نے سکھایا. اس کے بعد کا جو ورڈ ہے وہ ہے صرفنا. اس کے اوپر ڈبل سٹار لگا لے کیونکہ یہ اردو میں کم تر اس فارمیٹ میں یا اس سے سملر ورڈ یوز ہوتے. صرفنا. اس کے پہلے کہ میں ترجمہ کروں آپ گیس کریں یہ نا کس چیز کی علامت ہے؟ انزلنا، ارسلنا، ہم. دیکھیں تو دیکھیں ان علامتوں کو ہمیں ریممبر کرنا ہے. دیکھیں تو کس چیز کی علامت ہے؟ میں. البتہ تو جب کسی فعل سے کنیکٹڈ ہے، کسی ایکشن سے. نہ کس چیز کی علامت ہے؟ ہم. لیکن نہ ایک ایسی چیز ہے جو فعل کے اینڈ میں بھی آئے گی، ناؤن کے اینڈ میں بھی آئے گی. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کتابنا یعنی ہماری کتاب، یا آپ کہہ سکتے ہیں صرفنا. دیکھیے نہ فعل اور ورب کے اینڈ میں بھی آتا. صرفنا کا میننگ کیا ہے؟ صرفنا کا میننگ ہے کسی چیز کو بار بار بیان کرنا. تو اس کا میننگ کیا ہے؟ ہم نے بار بار بیان کی کا مطلب کیا؟ یہ ہے پاسٹ ٹینس. صرفنا ہم نے بار بار بیان کیا پاسٹ میں، اور ہم ہماری بات ہے نہ. تو یہ رہا ہمارا نیکسٹ ورب. اس کے بعد کا جو ورب ہے وہ تھوڑا انٹرسٹنگ ہے، آپ کی توجہ چاہوں گا. دیکھیں قالا کا مطلب کیا تھا؟ اس نے کہا. کیلا کا مطلب کیا ہے؟ کہا گیا. ان میں فرق کیا ہے؟ جو فرسٹ ون ہے اسے کہتے ہیں ایکٹیو ٹینس. کیوں؟ کیونکہ بولنے والے کا ذکر ہے. قالا اس نے کہا. کیا کہا وہ بھی آ سکتا ہے. قال اللہ ایک جملہ آئے گا، ٹھیک ہے. قال اللہ اللہ نے کہا یہ جملہ.
لیکن آپ اسی ایکٹیو کو پیسو بنانا چاہتے ہیں، یعنی بولنے والے کا ذکر آپ نہیں لانا چاہتے، بلکہ صرف کہنا چاہتے ہیں کیا کہا گیا. کیا کہیں گے؟ کیلا، کہا گیا، پھر وہ جملہ لائیں گے. انشاءاللہ جب آیت میں آئیں گے تو اس کا میننگ بہت واضح ہو جائے گا. کیلا. اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے یعلمو. کیا ہے؟ یعلمو. یہ بھی کس فیملی سے ہے؟ آپ جانتے ہیں یہ بھی علم سے ہے. یعلمو کا میننگ کیا ہے؟ وہ سکھاتا ہے. وہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ تھرڈ پرسن ہے. وہ سکھاتا ہے، اس کا مطلب ہے یہ پریزنٹ ٹینس ہے. دیکھیں یہ اہم ہے اس کو جاننا. علمتو، میں نے سکھایا، پاسٹ ٹینس. یعلمو، وہ سکھاتا ہے، پریزنٹ ٹینس. وہ تعلیم دیتا ہے. تعلیم دینا یعنی ٹو ٹیچ. انگلش میں کیا کہیں گے اسے؟ ہی ٹیچز. ہی ٹیچز. وہ تعلیم دیتا ہے، پریزنٹ ٹینس. نیکسٹ ورڈ کیا ہے؟ نؤمنو. نؤمنو یہ کس فیملی سے ہے؟ یہ ایمان سے ہے. آپ نے گیس کر لیا ہوگا. نؤمنو یہ کیا ہے؟ ہم ایمان لاتے ہیں. ہم ایمان لاتے ہیں. تو دیکھیں یہ پریزنٹ ٹینس ہے اور یہاں پر ہم ہے، یعنی فرسٹ پرسن ہے، البتہ یہ پلورل ہے. دیکھیں ہم، میں نہیں کہہ رہا ہوں میں ایمان لاتا ہوں، اس کے لیے ڈفرنٹ ورڈ ہے. ہم ایمان لاتے ہیں. وی بلیو، پریزنٹ ٹینس، پلورل، فرسٹ پرسن. اس کو سمجھنا امپورٹنٹ. نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں. اس کے بعد کے جو دو لفظ ہے اس کی طرف میں آپ کی خاص توجہ چاہوں گا، اس کا تلفظ بھی ہم صحیح سے کریں. پہلا ورڈ کیا ہے؟ وَلْيَحْكُمْ. وَلْيَحْكُمْ. دوسرا کیا ہے؟ لم يحكم. وَلْيَحْكُمْ لم يحكم. آئے پہلے وَلْيَحْكُمْ کو دیکھیں. دیکھیں یحکم کا میننگ کیا تھا؟ ہم لاسٹ درس میں اسے دیکھ چکے. یحکم یعنی وہ فیصلہ کرتا ہے. یہ پریزنٹ ٹینس تھا نا. یحکم یعنی وہ فیصلہ کرتا ہے، پریزنٹ ٹینس. وَلْيَحْكُمْ کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں واو تو واو ہے، اس کو الگ کر لے. اسے ضرور فیصلہ کرنا چاہیے. دیکھیں کتنا ڈفرنس ہو گیا. اسے ضرور فیصلہ کرنا چاہیے. انگلش میں کیا لکھیں گے؟ ہی شوڈ جج یا پاس ججمنٹ. دیکھیں ہی ججز، ہی از ججنگ، پریزنٹ ٹینس ہے. یحکم وہ فیصلہ کرتا ہے، لیکن آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اسے یہ کام کرنا چاہیے. ہی شوڈ، تو ہم کیا کہیں گے؟ وَلْيَحْكُمْ. دیکھیں یہ لام ہم نے اضافہ کیا ہے اسی لیے. دیکھیں واو تو الگ ہے، میں اسے الگ کر دوں، کراس آؤٹ کر لوں. واو یعنی اینڈ. دیکھیں یہ لام جو آیا ل، یہ کس لیے آیا ہے؟ اس سے یہ میننگ ہے ضرور وہ یہ کام کرے. ہی شوڈ. وَلْيَحْكُمْ میں کہنا چاہتا ہوں اسے لکھنا چاہیے. کیا کہوں گا؟ وَلْيَكْتُبْ. وَلْيَكْتُبْ اسے لکھنا چاہیے. اسے عبادت کرنی چاہیے. کیسے کہوں گا؟ وَلْيَعْبُدْ. وَلْيَعْبُدْ. اور اسی طرح دیگر ایگزامپلس آپ بنا سکتے. نیکسٹ جو ہمارے پاس ورڈ ہے وہ بھی انٹرسٹنگ ہے، میں توجہ چاہتا ہوں. یہ در حقیقت دو ورڈز ہے، لم اور یحکم. دیکھیں یحکم کا معنی کیا تھا؟ وہ فیصلہ کرتا ہے. ٹھیک. لم کیا کرے گا؟ لم کیا کرے گا؟ لم دو کام کرے گا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. لم کسی بھی ورڈ کے پہلے آتا ہے دو کام کرے. پہلے اسے نیگیٹو بنائے گا، دوسرا اسے پاسٹ ٹینس بنائے گا. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. لم کا ڈبل کام ہے. دیکھیں لا کا کام کیا ہے؟ صرف اسے نیگیٹو بنائے گا. اگر میں کہوں لا یحکم یعنی وہ فیصلہ نہیں کرتا ہے، نیگیٹو. یا ما یحکم وہ فیصلہ نہیں کرتا ہے. ما اور لا کیا کرتا ہے؟ صرف
اس ورب کو نیگیٹو بنا دیتے ہیں یہ دو ورڈز ما اور لا. ٹینس کو تبدیل نہیں کرتے. اگر وہ پریزنٹ ٹینس ہے تو وہ پریزنٹ ٹینس میں ہی رہے گا, نیگیٹو بن جائے گا. لیکن لم کیا کرے گا, اسے نیگیٹو بھی بنائے گا, پاسٹ ٹینس میں بھی تبدیل کرے گا. ترجمہ کیا بنے گا؟ اس نے فیصلہ نہیں کیا. اس نے فیصلہ نہیں کیا. نہیں کا مطلب ہے یہ نیگیٹو ہو گیا, اور کیا کا مطلب کیا؟ یہ پاسٹ بن گیا. تو دیکھیں یہ لم پریزنٹ ٹینس کو پاسٹ میں بدل دیتا ہے. یحکم پریزنٹ ٹینس ہے, یحکم یعنی وہ فیصلہ کرتا ہے ابھی. لم کیا کرے گا؟ اسے پاسٹ میں بدل لے گا. اس نے فیصلہ نہیں کیا. تو نیگیٹو اور پاسٹ یہ دو خصوصیات آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. تو خداوند متعال کے بے حد شکر گزار ہے کہ آج کے ورڈز کو بھی ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں. لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اور تھوڑا وقت دیں گے. جو ایکسرسائز ہوتی ہے نیکسٹ پیج پر جس کا ٹائٹل ہے مشق, اسے بھی ضرور انجام دیجیے گا. اور پارٹ 2 جو اس درس کا ہے, اور ہر درس کا ہے, وہ پارٹ 1 سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. کہ اگر ہم پارٹ 1 کو انجام دیں گے اور پارٹ 2 ہمارا مس ہو جائے تو یہ درس ہمارا کمپلیٹ نہیں ہوگا. پارٹ 2 میں ہم انہی ورڈز کو لے کر پریکٹس کرتے ہیں اور آیات کا ترجمہ کرتے ہیں, اور بہت امپورٹنٹ گرامر کے نکات پارٹ 2 میں بیان ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ ہمارا پارٹ یہیں پر ختم ہوتا ہے. پارٹ 2 لیسن 13 میں آپ سب سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبیل میڈیا، قرآن و اہل بیت کا راستہ، کامیابی کا راستہ.